جی ناظرین مزید بہت ایکسکلوسیو اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو عمران خان صاحب نے نیا اکاؤنٹ بنایا تھا، جس کے تحت ہمارے تمام غیر ملکی دوست جو پاکستان سے بیرون ملک کہیں بھی رہتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے ڈالتے تھے، پاکستان کو فارن ریزرو آتے تھے۔ آج کی تاریخ میں دیکھا گیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ صفر بن کر اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت زیرو پیسہ ہے۔ مکمل طور پر جو پیسہ اندر آیا تھا وہ موجودہ حکومت کی خرد برد کی نظر ہو چکا ہے۔ ناظرین اس خرد برد کا آپ اندازہ لگائیے، 2 ارب سے زیادہ روپے گم ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں پتا، کون لے اڑا، کون لے گیا، کہاں لے گیا۔ ناظرین کیفیت تو یہ ہے کہ ریمیٹنسز کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت -17% پاکستان میں ریمیٹنسز بیرون ملک سے آ رہی ہیں۔ ہم سے تو بہتر نیپال ہے جہاں +14% ہے، اور افغانستان ہے جہاں +24% ہے۔ آپ کیسے ترقی کو لے کر چلیں گے؟ ناظرین جو ملک کا سب سے بڑا اور معروف لیڈر PTI کا ہے عمران خان، اس کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، مگر دوسروں کو 5 سالہ منصوبے کے تحت آپ راستہ دے رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے راستہ دے رہے ہیں؟ کیسے معیشت چلائیں گے؟ اس کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین منصوبے کے آگے منصوبہ ہے، آپ اندازہ لگائیے 63% سے لے کر 85% تک PTI کا ووٹ بینک سلب کیسے کیا جائے گا؟ نواز شریف کو کس طرح سروں پر بٹھایا جائے گا؟ اس کے لیے فضا کیوں کر ہموار کی جائے گی؟ اس کے لیے سعودی عربیہ نے ایک فول پروف پلان دیا ہے۔ ناظرین آج سعودی عربیہ میں اسرائیل کا باقاعدہ دوسرا وفد پہنچ چکا ہے، جس میں اسرائیل کے ایک وزیر ٹورزم ہے، جس کی تصویر آپ کی سکرین پر ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، جو کہ بنیامین نتنیاہو کا ایک پیغام بھی لے کر آئے ہیں۔ اس پیغام کی روح سے جو 7 پرومیننٹ ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ان تمام ممالک میں سعودی عربیہ اور پاکستان نمایاں ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عربیہ کی مدد لی جا رہی ہے، جہاں ٹورزم کا فروغ بھی ہوگا اور دیگر معاملات بھی ہوں گے۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، سعودی عربیہ نے پاکستان کو آفر دی ہے اسرائیل کو تسلیم کر دو۔ ناظرین یہ آفر اس وقت انڈر گراؤنڈ دی گئی ہے اور کچھ حلقوں میں بآواز بلند بات کی جا رہی ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی لوپ میں لیا گیا ہے، اور انہوں نے کیا دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں جناب، کہ صلح حدیبیہ بھی تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے ہی تو کیا تھا، اور یہودی ہمسائے بھی تو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یعنی بتانا ان کا یہ مقصود تھا کہ اسرائیل کو اس وقت قبول کرو، تسلیم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے تسلیم کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیچ میں ضمانت سعودی عرب کی دی جا رہی ہے۔ ناظرین اس ضمانت دینے میں اس وقت برطانیہ اور امریکہ بھی شامل ہے۔ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 30 برس تک پاکستان کی معاشی بقا کا ضامن اسرائیل ہوگا۔ ناظرین پاکستان کی معاشی بقا کا ضامن اسرائیل ہوگا، جس کا آسان سا مطلب یہ ہے بذریعہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، کویت اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ذریعے آپ کو جو پیسہ دیا جاتا رہے گا وہ اسرائیل ہی کی وجہ سے دیا جاتا رہے گا، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں ایک سروے پاکستان میں کروایا گیا، جس کی روح سے یہ بات تھی اگر پاکستان اسلام آباد میں اسرائیل کی ایمبیسی یا قونصلیٹ کھولے جائے تو ابتدائی طور پر اگر ویزا کی آپشن دی جائے تو کتنے لوگ اپلائی کریں گے؟ آپ حیران ہوں گے۔ اس پول کے نتائج یہ تھے، یہ نتائج یروشلم پوسٹ نے جناب اپنے اداریے میں شائع کیے ہیں۔ ان کی روح سے یہ ہے 10 لاکھ لوگوں نے اس پول کے اندر کنٹیسٹ میں آئے، جس میں سے 7 لاکھ لوگ اس بات پر ایگری تھے اگر اسرائیل کی ایمبیسی کھلے تو ہم وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے۔ نہ صرف اپلائی کریں گے بلکہ 2 لاکھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم شہریت کے لیے بھی اپلائی کریں گے۔ ناظرین ان اعداد و شمار کو بھی آگے رکھا گیا۔ حالت تو یہ ہے اوپر کچھ ہو رہا ہے، درمیان میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ اب آپ یقیناً ایبسلیوٹلی ناٹ اور رجیم چینج آپریشن کے تمام کرداروں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ کشمیر جس حالت میں جنرل باجوہ صاحب پہنچا کر گئے ہیں وہ آپ کو بتانا ابھی مقصود ہی نہیں ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں
معیشت کی بہتری کے لیے جب نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا، اس میں سب سے بڑی جو چیز آگے رکھی گئی ہے وہ ہے دفاع۔ آج حالت یہ ہے، آج کی تاریخ میں دفاع کے لیے پاکستان کو 76 برسوں میں پہلی بار بیرونی قرضے اور امداد کی ضرورت ہے، ورنہ فوجیوں کو دینے کے لیے یا کھانے کے لیے یا ان کے مسلینیس قسم کے ایکسپینڈیچرز کے لیے اس وقت مراعات، تنخواہ اور پیسے اس وقت نہیں ہیں موجود۔ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2017 تک کا باقاعدہ ڈیٹا لیا جائے تو پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $9 بلین بنتا ہے پر ایئر، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم ڈبل بجٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے ڈیفنس کو بھی بڑھائیے، خود کو بھی آگے لے کر چلیے، اسی شاخسانہ میں ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ سعودی عرب کا 30 سال بعد فلسطین میں پہلا سفیر جا چکا ہے، وہ سفیر اس سوچ کے ساتھ وہاں گیا ہے کہ فلسطینی لیڈرشپ کو مائنڈ میک اپ کرے گا کہ آپ کو بطور علیحدہ ریاست ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسرائیل بطور علیحدہ ریاست تسلیم ہوتی، مگر یہاں کیفیت الٹی ہو چکی ہے۔ فلسطین کو ایک محدود علاقے میں جو جارڈن کے ساتھ ملتا ہوا ایریا ہے وہاں پر محدود کر دیا جائے گا۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ کم و بیش وہ جگہ سنگاپور کے برابر ہوگی، یعنی سٹی سٹیٹ 25 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ کے اندر موجودہ فلسطین کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال اگر آپ میپ پر دیکھیں، اس وقت آپ کے پاس نقشوں کی صورت میں آ رہی ہے۔ نیام سٹی جو سعودی عرب کا بنایا گیا ہے وہ اردن تک اسرائیل کی عمل درآمد ہوگی۔ اردن کے ساتھ ہی جو یہ شہر بنایا گیا ہے وہاں پر 50% انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت اسرائیل انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کا انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو بات سعودی عربیہ کی ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں سب سے بڑی کڑی پاکستان ہے، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان کو مختلف صورتوں، مختلف شکلوں میں انرجی کرائسس ہو پاکستان کا یا اس وقت سیاسی کرائسس ہو، ان تمام تر امور میں ریلیکسیشن دی جا رہی ہے اور 30 برس تک پاکستان کو آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے۔ ناظرین، جہاں تک لینڈ گریبنگ کا تعلق ہے، کچھ احباب گزشتہ دن ہم سے بات کر رہے تھے، بلوچستان کی 10,000 ایکڑ سے لے کر 10 لاکھ ایکڑ تک اراضی اگر اسرائیل لیتا ہے بذریعہ سعودی عربیہ یا UAE تو کیسے وہاں اریگیشن کرے گا؟ پانی تو موجود نہیں ہے۔ خدا کے نیک بندو، ہمیشہ زمینی حقائق کو پڑھا کریں۔ پانی موجود کیوں نہیں ہے؟ ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا، مکران میں، خزدار میں، کیچ میں، کچلاگ میں، آوران میں، چاغی میں کئی جگہ پیٹرول نکلا، لیکن ہم نے جان بوجھ کر بند کر دیا، اور کئی جگہ ابھی بھی رس رہا ہے مگر ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ لوگ آئیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ وہی سب کچھ ہوگا، پانی بھی آئے گا، منرلز بھی نکلیں گے، معدنیات بھی آئیں گی اور سارا کچھ ہوگا۔ ناظرین، زمین لینے کی جہاں تک بات ہے آپ ذہن نشین کر لیجئے، یہی کیفیت اس وقت اس میں بھی ہوئی تھی، عثمانی دور خلافت میں بھی، جب فلسطین کی زمین کچھ پیسوں کے عوض خریدی گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں اس کے شاخسانے کہاں جا کر مل رہے ہیں، یہ کیوں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر اسی اثنا میں بہت سے لوگوں کی جیبیں اور اکاؤنٹ بھر رہے ہیں۔ یہاں مجھے انور مقصود صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ صورتحال تو یہ تھی کہ گھر میں رکھنے کے لیے کچھ ہو نہ ہو لیکن عزت رکھنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں، دولت اس قدر کمروں میں آ چکی ہے، یہی کیفیت ان کے اکاؤنٹوں اور گھر کی بن چکی ہے۔ ڈیل اور ڈیلر کا عالم تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور دیگر لوگ تو پاکستان سے دوڑ چکے، اپنی آل مال اور کھال بچا کر نکل چکے، مگر قیدی نمبر 804 کی آل بھی 24 کروڑ عوام ہے، اس کا مال بھی 24 کروڑ عوام ہے، اور اس کی کھال بھی شوکت خانم کے لیے ہے۔ پھر وہی بات کریں گے، ان کی تو تینوں چیزیں عمران خان کی پاکستان ہے، مگر پاکستان کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ایسا شخص قابل قبول نہیں جو فضا شروع سے ہموار کی گئی تھی۔ ناظرین، اب اس فصل کے پکنے کا وقت آ چکا ہے، یہی وجہ ہے آج کاکڑ صاحب جب فرانس تشریف لے گئے ہمیں سمجھ سے باہر ہے فرانس کے انٹیلیجنس کے سربراہان، MI6 کے سربراہان اور موساد کے لوگوں سے ان کی ملاقات کا کیا تک بنتا ہے؟ ایک شخص جو عبوری حکومت کا چیئرمین ہے، یعنی بطور وزیر اعظم ہے، اس کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا تھا، مگر وہ وہاں پر معاہدے کرتا پھر رہا ہے، معاملات لے کے چلتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، یہ انہی باتوں کی طرف شاخسانہ ہے جو کمپنی نے جس مقصد کے لیے لانچ کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو بتاتے چلیں، یہ بطور پپٹ آگے
بڑھ رہا ہے، اس کے پیغام کمپنی کی طرف جا رہے ہیں، کمپنی کو اس کی طرف آ رہے ہیں۔ گزشتہ دن امریکہ کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب کو پینٹاگان بلوانے کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی، مگر آج وہ مؤخر ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ملک میں قانون اور آئین دیکھنا ہو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل مائک مولن کے حوالے سے بات کی، جو افغانستان میں آخری جنرل تھا۔ اس نے کہا افغانستان سے اس کا انخلا کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا، ہونا تو یہ چاہیے اس جنرل کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ مگر آپ اندازہ لگائیے، وہ ملک جہاں پر ایک شخص جو وزیر اعظم بھی نہیں، وہ ایک جنرل کے بارے میں یہ رائے دے رہا ہے۔ اگر یہ رائے پاکستان میں کسی نے دی ہوتی تو اب تک بھونچال اور طوفان آ چکا ہوتا۔ ناظرین، اٹھیے، جاگیے اپنے حقوق کے لیے، اس ملک کے لیے، ارض وطن کے لیے، مگر اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس وقت ٹیبل کے نیچے بہت بڑے بڑے منصوبے کار فرما ہیں، جن کی حقیقت آنے والے چند سالوں میں بھیانک شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے، اٹھیے، جاگیے، پاکستان پائندہ باد۔